الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم. سب طریقیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ و ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے حد آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، اور بے شمار رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر اور نعمتوں پر. دوستو، دنیا میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ ہو یا وزیر، یا بادشاہ ہو یا وزیر یا فقیر، ہر فرد جو ہے اس نعمت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نعمت کا نام ہے کامیابی. لیکن ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی دنیا اکٹھی کر لو، دولت اکٹھی کر لو، بڑی کامیابی ہوگی. کوئی کہتا ہے کہ بڑا عہدہ مل گیا تو بڑی کامیابی ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ بہت بڑی کوئی ملازمت مل گئی تو یہ کامیابی ہے. لیکن ذات بہتر اچھا یہ کامیابی نہیں، کہ اگر دولت کو اکٹھا کر لینا کا نام کامیابی ہوتا ہے، سب سے بڑا کامیاب کروں. اور اگر کسی بڑے عہدے کو، اگر بادشاہ کو حاصل لینے کا کامیاب نام ہوتا ہے تو نمرود ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی، وہ بڑا کامیاب تھا. اور اسی طرح اگر کسی بڑے عہدے کو حاصل کرنے کا نام کامیابی ہوتا ہے تو جزید پولیس بڑا کامیاب، جس نے مسلمان خلاف کا عہدہ سنبھال لیا. لیکن نہ تو کوئی جزید بننا پسند کرتا ہے، نہ کوئی قارون بننا پسند کرتا ہے، نہ کوئی نمرود بننا پسند کرتا ہے. ساری طور پر بات نہیں کرتے. جیسے کہ میرے شاگرد صاحب بیان کرتے تھے کہ یہ شیطان کی سے لاہور تو پڑتا ہے لیکن کام وہ کرتا ہے جس سے شیطان راضی ہو. اسی طرح ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنا سارا وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں، بلکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بھی دنیا جو ہے اس کو حاصل کر لیا جائے. اللہ دنیا بنایا، دنیا ملعون ہے، اس کو طلب کرنے والا کتا ہے. لیکن یاد رکھو دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیکماشو نکرو فرزند زن. میں دنیا کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے، نہ کہ سونا چاندی بیوی بال بچوں کا نام. ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی محبوب کی عطائے سے جو غفلت میں ڈالتی ہے، جو غافل کرتی ہے، وہ دنیا ہے. تو ہمارا دنیا جو ہے یہ ملعون ہے اور اس کے طلب کرنے والا کتا ہے. تو سمجھ آئے نا، یہ نہ سمجھے کہ فلاں میں حضرت غوث سکران رضی اللہ عنہ آپ کے تو اتنی عمارت تھی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو ایک دفعہ کسی آپ آدمی آپ کو شک ہوا تو دیکھو آپ کو اللہ کی بڑی ہے، لیکن اتنی عمارت، اتنے آپ کا لباس بھی ایسا لباس تو ٹھیک نہیں پہنتا، لیکن ہر روز آپ جو لباس پہنتے تھے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. اور کسی نے کہا کہ ہمارا 100 موت کے بعد یہ لباس حاصل ہوتا ہے. اور پھر کسی نے کہا حضرت جی حج کو چلے پڑھائے چلو. تو کہنے لگا جب بات جناب میرا تو بیگ بھول گیا. مان لگے تمہیں بیگ یاد آ گیا، اگر یہ دنیا جو میری چیز ہوتی ہے میں بھی کسی چیز کو سنبھال کے جاتا. تو میرا مطلب اعتراض کرتے ہیں، لیکن دنیا فرق سے اتنا ہی ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اگر تم کچھ بھی کرو، مذاق کے طور پر تم شادی کرتے ہو تو اس لیے شادی کی کہ جو شادی تو لوگ کرتے ہی ہیں، اگر اسے سنت سمجھ کے کرتے ہو کہ جو میرے سرکار کی سنت ہے تو تمہارے شادی میں بھی ثواب مل جائے. پھر یہ ہے اولاد ہونی ہے، اولاد ہوتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ میرے حضور کی امت میں اضافہ ہوگا، اس میں اپنے ثواب ہو گیا. اور پھر اسی طرح آپ بچے کی پرورش کرتے ہیں، اچھی پرورش کرتے ہیں، حضور کا فرمان ہے تو اس کی پرورش پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ثواب میں داخل ہوگا. تو یہ دنیا ہی دین ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے بالمقابل ہم دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، میں تو برملا کہا کرتا ہوں
کہ خواہ ہمارے پیران نظام ہی کیوں نہ ہو اور بڑے بڑے علماء کیوں نہ ہو، بڑے بڑے ناز خانہ ہو، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کیا دو گے تو پھر آئیں گے۔ کسی نے نیازوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی کی غربت کا خیال نہیں، کچھ نہیں، ہمارے لیے سب ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہیں سمجھ نہیں آتی ہے، میرے سے کہا بات ہے کہ کمال یہ ہے جو انسان جو ہے وہی ہے کہ جو اللہ سے خوف کرے کہ کل کو جواب کیا دینا ہے۔ تو حضرت بازی مستعمل رحمۃ اللہ تشریف لے جا رہے تھے تو رات میں دیکھا کہ بازیگر جو ہیں وہ اپنا تماشا لگا کر رہے تھے، تو حضرت بازی مستعمل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف فرمائی، بہت اچھی بازیگر ہے۔ تو آپ نے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور آپ دنیا دار کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا سے دنیا کما رہا ہے، یہ غور کر، یہ دنیا سے دنیا کما رہا ہے، بدترین انسان ہوا ہے جو دین سے دنیا کما رہا ہے۔ اس لیے تو حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں۔ اب تو حقیقت یہ ہے کہ بس احتجاج یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے بگڑے کو پار کر سکتے، آخر جو ہے آخر پائیں پکڑ لینا، اور ورنہ حالات سب یہ ہے کہ اس دنیا سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہمارے کابر جو ہیں وہ بھی اسی سے انسان کدھر جائے کہ درویشی بھی ایاری ہے، سلطانی بھی ایاری۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آتا ہے نا وہ کبھی نہیں ہوتا۔ لوٹتے وہی ہیں جو سونے کو دولہا کرواتے ہیں، یا لوٹتے وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ آج کل دیکھو جو کالے نوٹ والوں نے کیا اپنے مزاج بنا رکھا ہے، کتنے لوگوں پہ ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، ہزاروں روپئے کما رہے ہیں، اور کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں، ہم اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں، لیکن کسی کو آخرت کے ساتھ تعلق ہو تو نہیں سمجھے گا، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے، اور وہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں سوچتے۔ اس لیے فرمایا کہ جادو کرنا کہ اس کا سیکھنا تو کر، اگر الفاظ الٹ ہوں تو الفاظ بڑے غلط ہوتے ہیں، اگر صحیح الفاظ ہو اس کے توڑ کے لیے پڑھ لے تو پھر جائز ہے، ورنہ نہ جائز ہے، یا کسی کے لیے بھی جائز آپ کرتے ہیں، کیونکہ مخلوق جو انسان کو مخلوق ہے سب سے اعلیٰ اس کے ساتھ رواداری کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، حج بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن ہمسایہ کا حق کھا رہا ہے، لیکن کسی سے رشوت لے رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ اس کا جو اس کو ثواب پہنچے گا؟ کبھی نہیں۔ لیکن بعض لوگوں میں یہ بھی کہتے سنا ہے کہ گناہ اپنی جگہ ہے، ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ فحاشی سے روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز فحاشی سے روکتی ہے، اگر یہ فحاشی کرتا تو نماز نہیں پڑھتا، تو پھر یہ کیسے کہیں گے کہ ہمارا اپنے نماز اپنی جگہ ہے، گناہ اپنی جگہ نہیں؟ جب تک اس اخلاص دل کے ساتھ ان کی عبادت نہیں کرتے اس تک عبادت جو ہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ذات پائدان شاپ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، میں تم میں کامیاب کون ہے، فلاح میں کون ہے؟ میں جس نے نفس کا تزکیہ کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر کیا اور پھر نماز ادا۔ نماز اللہ کے ذکر سے پہلے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نفس کا تزکیہ کرو، یہ صاف ہونا چاہیے۔ آج کل بھی یہ دیکھتے نہیں ہیں، اپنے بستر جو ہے وہ اپنے کاندھے پر رکھا اور لوگوں کے لیے کلمہ شریف ٹھیک کرا رہے ہیں، حالانکہ کلمے کے معنی کہنے کو بھی پتہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ کلمے کے ظاہری معنی اگر آپ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی معنی ہے کوئی معبود نہیں ہے مگر خدا۔ یہ مگر کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ معبود اور بھی ہیں لیکن عبادت کے لائق خدا ہے۔ اس لیے اللہ کا اہل علم نے مانا کیا غیر، یعنی اللہ کے غیر کوئی موجود ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے، ورنہ ظاہری طور پر جو معنی ہے وہ یہ ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ سب آ گیا فلاں نہیں آیا، اس کا مطلب موجود وہ بھی ہے۔ تو اس لیے دوستو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو ٹھیک۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہر نماز میں، اسی نماز میں مطلب قرآن پاک 30ویں سورہ میں آتا ہے فویل للمصلیین ومصاہم، فرمایا ان نمازیوں کے لیے ویل کنواں ہے، جو دوزخ کا سب سے گہرا کنواں ہے نا ویل، وہ نمازیوں کے لیے ہے۔ نمازی ہیں وہ کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے نمازی۔ تو ذات بیٹھے شاہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے نفس کا تزکیہ کرو،
پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر نماز کو ادا کرو۔ تو نماز یہ دیکھ لیں، نماز سب سے افضل عمل ہے، نماز سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھنا۔ اور نماز کو پڑھنی چاہیے، 5 وقت پڑھنی چاہیے، اور اس طرح کوشش کر کے پڑھنی چاہیے کہ جو نماز کے حق ادا کرنے کا حق ہے، اس لیے پڑھنا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط، وہ اپنے سب سے پہلے کہتے ہیں بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری خدمت کے لیے کرتے ہیں، اور آگے کیا فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، دکھا ہم کو سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا نام ہوا ہے۔ یہ ہے نا ان سے پوچھنا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ذات نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اسی طرح ہے کہ ذات، تم اس طرح نماز پڑھو تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو یہ کیا تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی بندہ معبود ہے وہ آمنے سامنے ہے نماز میں۔ تو چاہیے تو صرف یہ کہتے کہ یا اللہ مجھے اسی طرح رکھنا، کہ تو میرے سامنے رہے میں تیرے سامنے رہوں، کہتا نہیں، سامنے کا احتجاج کرتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا نام ہوا۔ اب چھٹے پر میں بتایا نام والے کیا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالح، نبی، صدیق اور شہید اور ولی، یعنی 5 وقت تو ان کا راستہ مانگتے ہو اور نماز سے باہر آ کر ان کی مخالفت کرتے ہو۔ ولیوں کو آنا جاؤ، وہاں چلے گئے تو شرک ہو گیا، وہاں چل گئے تو بدعت ہوگی، وہاں چل گئے تو ایسا ہو گیا، اور نماز میں تو 5 وقت ان کا راستہ مانگ رہے ہو جن کی تم مخالفت کرتے ہو۔ اسی نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تو ویل کنواں ہے کہ اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہے، کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں۔ تو پھر فرمایا قد افلح من تزکا، نفس کا تزکیہ کرو۔ جب تک یہ صاف نہیں ہوگا، ہم نماز میں کھڑے ہیں اور جناب جو بری ہوئی چیز ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، جو بری ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی اس وقت یاد آتی ہے، اور کبھی کسی طرف خیال چلا جاتا ہے، کبھی کام کی طرف، کبھی دکان کی طرف، کبھی کسی کی طرف۔ اسی لیے فرمایا نا حضور نے کہ نماز میں اپنے امام کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھا کرے، کیونکہ اس میں مسافر بھی ہیں اور وہ اپنے کاروباری لوگ بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ مشکل میں نہ پڑے۔ ذات کی طرف سے بڑی آرامات ہیں، تو اس لیے تاکہ خضوع اور خشوع کے ساتھ جتنا وقت نماز ہے وہ گزار سکے، ورنہ ہمارا خیال تو پیچھے جوتی میں رہتا ہے، اگر میری جوتی پہنی ہو نا تو یقین ہے پتہ نہیں وہ باہر جب نماز پڑھ کے نکلیں گے ملتی ہیں جانے میں، اور حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس قدر دنیا جو ہے بگڑ چکی ہے کہ کچھ کہنے کے باوجود بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو ذات ماتے ہیں تزکیہ نفس کا ہو جائے گا، یہ صاف ہو جائے تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں تو سارا جسم صحیح نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا قلب، دل۔ میں دار و مدار دل پہ ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سب کو صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ ہمارا زندگی جو ہے اگر دل زندہ ہے تو زندگی ہے، اور دل کی زندگی کیا ہے؟ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پر مولانا جامعہ کا شاہ پاتے ہیں، جہاں روشن است جمال محمد اور دلم زندہ شد از وصال محمد، کشا چشم کو بنگرد مصطفیٰ را، خوشا دل کے دارد خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سارے جان کی روشنی جو ہے یہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور میں خوش نصیب آنکھ وہ ہے جو حضور کو دیکھ رہی ہے، اور خوش نصیب دل اور زندہ دل وہ ہے جس میں حضور کی محبت ہے۔ ہم قرآن پاک کی سے پوچھ لیتے ہیں
فرمایا اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہے، زندہ تو نہیں. کفار کے انتظار فرماتے ہیں یہ تو مردہ ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا معیار تو یہ ہے نا کہ انسان چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو. ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے. اگر ہم سوچ لگے اس میں قبر میں دفن کا ہے تو ہمارا مر گیا. تو ذات باعث کا شاپ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اموات غیر احیاء، جو کفار میں جو مردہ ہے، اپنا کھاتے پیتے ہیں چاہتے پھرتے ہیں، غیر احیاء زندہ تو نہیں ہے. اور وہ جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جان نشاور کر دیتے ہیں تو ان کے اندر اضافہ آتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله موت بل احياء. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جنہوں نے جانیں دے دی وہ تو زندہ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل تک نہیں ہے. اور اس کے ایک جگہ یہ فرمایا ان ربهم يرزقون، وہ تو اپنے رب کے نزدیک رزق دی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر زندہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے تو یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، کوئی چیز نہیں جو اسے ختم کر دے. اور اگر حضور کی محبت نہیں تو یہ چاہتا پھرتا ہی ہوتا ہے. تو کسی نے کہا موت آئے ریاض خستہ جگر، موت آئے ریاض خستہ جگر، کاش ان کی محبت میں مجھ کو، کیونکہ سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں. ایسی موت پر ہزاروں زندگی قربان جو حضور کی محبت میں موت آتی ہے. تو اس لیے معلوم یہی ہوا کہ زندگی ان کی زندگی ہے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، حب مصطفیٰ ہے. اگر یہ نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے. تو پھر انہیں صاحب فرماتے ہیں تو پھر اس کی تزکیے کی کیا ضرورت ہے، نفس کو کس طرح تزکیہ کیا جائے، اس کی صفائی کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جس طرح بچوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب لوگ نئی بات لکھنی ہوتی ہے تو تختی جو ہے نا اس کو پہلے پانی کے ساتھ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر کھڑیا مٹی مالتے ہیں جسے گارڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد نقشدار ہوتے ہیں تو پہلے کیا وہ مٹیں گے تو اور نقشے لکھے جائیں گے نا. تو روبینان تو شاہ فرماتے ہیں کیوں خدا خاقت کے مایاری کو نبی اور میل مارا جان بیزاری کو نبی. میں جب ذات باری تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں، کسی پر فضل کرتے ہیں تو اس کا رجحان رونے کی طرف کر دیتے ہیں. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو روتے ہیں، جن کو رونے والی آنکھیں مل جاتی ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں. ایک جنگل میں کہہ رہے تھے، جنگل میں اللہ کہہ رہے تو دیکھا تو ایک طرف سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. واپس چلے گئے کہ چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جنگل میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ وہاں گئے تو دیکھا تو چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی عمر ہے اور وہ رو رہا ہے، سیدھے میں سر رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا اسے اے نوجوان، اے بچے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا لگا سر بستی چھوڑ کر تو جنگل میں سے ہی آیا تھا. اس نے کہا کہ آپ بتاؤ تو صحیح درد لے کتوں درد والے اجارا دسی سانو دکان آئی تے بڑی دلال ہمارا. مجھے بھی بتاؤ یہ درد کہاں سے لیا؟ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو درد نصیب ہو جاتا ہے، نصیب لوگ. اس نے کہا حضرت لیا تو کہیں نہیں تھا، میری رات ایک دن آگ جلا رہی تھی. دیکھ لو عبرت ہے نا، وہ حاصل کر لے. ہمارے سامنے دیکھو ہمارے آبا اجداد
اور دوست عزیز و اقارب ہاتھوں ہاتھ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے، اس کے بعد ویسے کہ ویسے، اور سمجھتے ہیں جس نے مارنا تھا وہ تو مر گیا، ہم نے مارنا ہی نہیں۔ اگر موت ہی یاد رہ جائے تو یقین جانے انسان کبھی اپنے ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی موت اپنی مخالفت کرتا ہے۔ کیوں؟ تصور کر کے دیکھیں، ایسی قبر، ایسی اندھیری قبر میں ہم جانے والے ہیں جہاں کوئی پرسانے والا نہیں ہوگا، لیکن نہیں یاد نہیں۔ تو کہنے لگا کہ میری ماں نے دیکھا وہ بڑی بڑی لکڑی تھی، ان کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے چھوٹے چھوٹے تنکے رکھ کر اس سے اس کو آگ لگائی۔ تو چونکہ حدیث پاک میں شاہزاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں دوزخ کا ایندھن انسان ہوں گے، دوزخ کا ایندھن یہ انسان ہوں گے۔ تو ہمارا مجھے یہ خیال آ گیا کہ شاید وہ بڑے بڑے جب کافر جب مسلمان جو کوئی بھی جو دوست ہیں جب وہ دوزخ میں جائیں گے اگر آگ نہ لگی تو کہیں میرے جیسے چھوٹے چھوٹے کو رکھ کر ان کو آگ لگائی۔ تو میں نے دوسری دن سے رونا شروع کر دیا۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ذات باری تعالیٰ کسی پہ رحم کرتے ہیں، کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کا رجحان رونے کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا آنکھوں کی آنکھوں سے اپنے دل کی صفائی کرو۔ ساری رات عبادت کرنے کے بعد جو آدمی صبح متقبر ہوتا ہے اس سے 1000 دفعہ وہ انسان بہتر ہے کہ برائی کرنے کے بعد صبح توبہ کر کے ندامت کے آنسوں سے اپنے دل کو دھوتا ہے۔ وہ تو غفور نہیں بات۔ تو فرمایا اس کو آنکھوں کی ندامت کی آنکھوں سے صاف کرو، اور اس کے بعد عبادت اور ریاضت کی مٹی جو ہے وہ اس پہ مڑو، اس کے بعد کسی ولی کامل کا ہاتھ اس میں پھراؤ، پھر کسی عشق اور محبت کی آگ میں، عشق اور محبت کی دھوپ میں اس کو سکھاؤ، تو فرمایا ایسے نقشدار ہوں گے جو قیامت تک نہیں ملیں گے۔ فرمایا زور رات بگزار زاری اے بگیر، اور زور رات بگزار زاری راہ بگیر، راہ میں آیت دیکھ سوئے زاری اے فقیر، زور و قوت کو چھوڑ دے اور رونے کی طرف رجحان کر رہا، زور رابع گزار، زور نہ نہیں تو وہ خود تو تمام قوتوں کا مالک تو وہ ہے، اس کے سامنے کوئی بھی قوت کام نہیں دیتی، اس لیے زور کو چھوڑ دے، زاری راہ بگیر، رونے کو پکڑ لے، کیونکہ رحم میں آئے تو سوئے زاری ہے فقیر، کیونکہ فقیر ہمیشہ رونے والوں پر رحم آتا ہے۔ اس لیے یہ اس طرح جب انسان عبادت کی زاری میں چلا جاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کو اس طرح کرم فرماتے ہیں اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اس کی انتہا کو لیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ولی کی نگاہ ہے، کسی ولی کام کی نگاہ ہے، لیکن وہ عام فان جو ہے وہ اپنے انسان کے قلب کو بدل کے رکھ دیتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا کمال ہے نا، اگر نگاہ فرما دے تو فرما دے، اس راستے تو نہیں دیکھنا، اسباب تو کر رہے ہیں، ویسے وہ چاہے زیادہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہیں بغیر حساب اس کو طاقت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کسب کی ضرورت ہوتی ہے، کسب کی کرنا پڑتا ہے، میرے جیسے بغیر کسب کے اس لیے ہر آدمی کو کہے کہ بغیر کسب کے میرے ہر آدمی کو نہیں، جس کو چاہے وہ شاہ بڑا عجیب بات ہے، ہمارے انسان دو معاملے میں بڑا جھوٹ بولتا ہے، ایک تو کہتا ہے مرنا ہے لیکن کام وہ کرتا ہے کہ ہمیشہ میں نے یہاں رہنا، کہتا یہ میں نے مرنا ہے لیکن کام ایسے کرتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی یہاں رہنا ہے، اور دوسرے مانتا ہے کہ روزی ذات دیتی ہے، ذات فرماتے ہیں کہ تم زمین پہ ڈھونڈتے ہیں میں آسمان سے بھیجتے ہیں، لیکن تردد اتنا کرتا ہے کہتا ہے کہ میں خود ہی کماتا ہوں، جتنا انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے اگر رازق کے پیچھے بھاگے تو پتہ نہیں کس مقام پر پہنچے، لیکن یہ بڑی طرح اپنے عنایت کی بات ہوتی ہے۔ تو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کامن کی بات ایک جس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شہر میں خاصہ جڑا ہوتا گئی اور لوگ نوجوان اس کی محبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس نے جا کر عرض کی حضرت آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ عالم ہے تو بعد میں کیا عالم ہوگا؟
فرمانے کی کیا بات، یہ بات ہے. تو حضور نے کہا کہ آج میرا مسئلہ بھی اس عورت کے دروازے کے آگے رکھا. تو میرا تو شاخ ہیں کار پاکاں راہ کیا سازی خود مرگی گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. میں کامل کے کام کو اپنے اوپر کیا نہ کروں. نوجوان بھی اسی عورت کے دروازے پہ جاتے تھے. آج اللہ کری بھی جو اس دروازے پہ بیٹھے گا مسئلہ بھی کیا ہوگا ہمارا. لیکن اس کو اپنے اوپر کیا نہ کرو. کیوں کہ یہ دیکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ شیریاں باشد کے مردور آخرت اور شیریاں باشد کے مردم رات رات. لیکن فرق اتنا ہے کہ دودھ وہ ہے جسے آدمی پیتا ہے اور شیر وہ ہے جو آدمی کو پھاڑتا ہے. اسی طرح بڑی کامل اور عام انسان کے کام میں فرق ہوتا ہے. تو جناب بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب عورت کے دروازے میں مسئلہ بچھا دیا، اب جو بھی نوجوان آتا ہے دیکھتا ہے کہ حضرت تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ چلا جاتا ہے. شام ہوئی تو اس عورت نے اپنے غلام کو بھیجا، خلیج کو بھیجا کہ حضرت سے جا کر کہو کہ میں نے آپ کا کیا کمایا ہے، میری رات کی اور دن کی کمائی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا. تو لوگ بھی پیسے دیتے ہیں تو پتا ہے تم نے کیا گے اپنے مالکہ سے پوچھو کہ اس کی رات اور دن کی کتنے پیسے. اس نے کہا چالیس یا 50 درہم. لوگ بھی پیسے دیتے ہیں. آج اللہ کا ولی بھی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور مدد تشریف لے گئے تو اس کو 40 یا 50 درہم دے دی. ہونے لگے اب تو رات میری ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. آج اللہ کے ولی نے بھی رات لے لی. لوگ بھی رات لیتے تھے. فرمانے لگے گیا سب کرو اچھی طرح غسل کر کے اچھے کپڑے یا نئے کپڑے یا دھلوئے کپڑے پہن کے آؤ. وہ آ گئی کہنے دیکھو میں نے آپ کی قیمت ادا کر دی، اب تم نے میرے حکم کی تعمیل کر. ٹھیک ہے. اس نے کہا مسئلہ بچھاؤ، اس کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرو. جب اس عورت نے اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے تو بعد ہی گستاخی نہ فرماتے اس نے اللہ کی بارگاہ میں رخ کر لیا. ہمارے کار میں بوتی آخر کردمشی اور قاض جنا سوئے نماز وردمشی. یا اللہ میرا اتنا ہی کام تھا کہ اسے زنا سے برائی سے روک کر نماز کی طرف لے آیا. اب تیرا کام ہے اسے قبول فرما لے یا رد کر دے. لیکن پھر جلدی سے خیال آیا لوگ کہیں گے سارا دن تو باودی بستامی اس کے دروازے میں بیٹھا رہا. ہمارا بردرتی آپ گردار میں اے خدا. یا اللہ تو تمہارے دروازے پہ لے ہی آیا. کل بہار قلب تو مصطفیٰ. فرمایا اب اس کمری والے کے صدقے سے اس کے دل کو پھیر. میں جب اس فاسقہ نے اپنے سلام پھیرا تو وہ فاسقہ آفا بن گئی. اب صبح ہوئی چلے گئے. ادھر سے جوان آ گیا ادھر سے آ گیا. اس نے کہا جاؤ اب میں تمہارے کام کی نہیں. کیوں تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے اور کون آنکھوں میں ججے دیکھ کے تلوار تیرا. اب کوئی بھی چیز میرے نگاہ میں نہیں آتی. اور ڈاکٹر بڑا عجیب تھا کیرا نا محبت اس کی نگاہ میں دنیا والے نہیں اور کسی طرح سے نکلا اس کے دوست دنیا کیا ہوتا ہے آپ جہاں جانا ہے وہاں اور اس کے لیے یہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کسی کو روکنا کسی کو تکلیف نہ کرے کسی مسکین کا کھانا اور کوشش کرو اس مسکین پہ اس کے رحم و کرم کیا جائے. میں وہ رومی صاحب کا شاہ بات ہے دل بدستہ اور کی حقیقت اے ہزاراں
میں ایک شکستہ دل کا راضی کرنا 1000 دفعہ کعبہ جانے سے بہتر ہے. کیوں؟ تو کعبہ تو وہ ہے جسے سبیل اللہ نے بنایا ہے، اور دل جو ہے یہ گزرگاہ مسلمان، اس کو اگر توڑ دیا تو کچھ نہیں بنے گا. تو اس لیے کوشش یہ کرو کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی انسان کا زیادہ نہ کرو. سب سے بڑی چیز یہ ہے، ڈاکٹر صاحب اس لیے فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو، ورنہ فائد کے لیے کم نہ سے کرو بیان. میں بات کرنے کے لیے اس کے پاس تھوڑی مخلوق تھی، اس کو درد دل کے لیے پیدا کیا. جب انسان کے درد کا اس سے محبت کرتا ہے، اس کا درد مانتا ہے، کسی مسکین پہ کرم کرتے ہو تو اس کی دعا جب عرش پہ جاتے ہو اس راستے میں کوئی اپنے پردہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے دعا کیا کرو. اور دعا ہے میری کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اور ذات بارتر اپنی بیوی پاس سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی اپنی سچی رسول عطا فرمائے، خرید مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نئے نئے دین اور نئے نئے فتنوں سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے، ان میں سے ایک ناجی باقی 72 دوست میں جائیں. تو اس لیے کیونکہ آج کل اپنے اتنے اپنے فرقے بن گئے جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن میں ایک دو میں چیزیں بتاتا ہوں، وقت تو کافی ہو رہا ہے، کہ یاد رکھنا کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتے ہو، اور اللہ بھی کسی کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی ذکر کرتا ہے کسی کا. کس کا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. میں اور میرے بیٹے وہ تو ہر وقت حضور پر درود ہی پڑھتے ہیں. ان جو آنے والے ہیں جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، یہی پوچھو کہ یار تم حضور کے متعلق ہے تو کوئی کہتا ہے غیب نہیں، کوئی کہتا ہے نور نہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے جیسا ہے. یار یہ بتاؤ کہ وہ خالق جو ہے، جو مالک جو ہے، وہ تو اس کا ذکر کرتا ہے، اپنے جیب کا ذکر کرتا ہے، اور تم اس کے ان کے متعلق بات کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ اور اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں. اور اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہو. اور پھر میں یہ تو رسولہ فقط عطا اللہ، اس کی عطایت ہی یہ کون پاک، اس کی عطایت ہی میری عطایت. اگر اس کی اطاعت کرو تو میری اطاعت ہے. تو میں تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے بیوی نے کہہ دو اگر جب میرے ساتھ محبت کھانے جاتے ہیں تو تیری تو بات میں تیری اطاعت کریں. پھر تمہارا بتاؤ انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لو، زیادتی کر لو، گناہ کر لو تو غفور نہیں تو بخشنے میں تو زیادہ ہے نا. لیکن قرآن پاک میں پتہ کیا حکم ہوتا ہے؟ میں نے کہو کہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کر لے، زیادتی کر لیں تو تیری بارگاہ میں ہے، اور تو ان کی سفارش کرے تو پھر میں ان کو غفور نہیں پاؤں. یہ تینیں چیزیں یاد رکھو گے نا، یہ کتنے بڑے بے نکال ہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہی ان سے پوچھو کہ حضور کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کے فرشتے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا تمہاری اطاعت حضور کی اطاعت کریں. پھر اگر جو اپنی زیادتی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آؤ، یہ سفارش کریں تو تب مجھے غفور نہیں پائے. اس لیے دعا ہے نئے نئے فتنوں سے زیادہ پائدار محفوظ میں اہل اللہ اور صحابہ کرام کی دین برہمی کی طرف اپنے توفیق دے. وہ آپ اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن دوستوں نے سنتے پڑھنی پڑھو. آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو، آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو، آپ کی یاد میں اس گھڑی اور ساتھ پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمائے قدر ہدایت پہلا ہو سلام شمائے
رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھا کے قرآن کھا کے گزرتی قسم مصطفیٰ کی حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تذکیر سے روتے ہنس پڑے اس بسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تاریخ دل جگمگانے لگے جسے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے واس ہو مجھ پہ چشمے آتا اپنے در کے سوا اب نہ در در پھرا ہے یہ ہمدم تیرا گرچہ ہے پر خطا اپنے روضہ پہ ہم کو غوث اعظم بولا غوث اعظم کی حرمت پہ لاکھوں سلام قطب عالم کی نصرت پہ لاکھوں سلام قطب عالم کی نصرت پہ لاکھوں سلام کے سائے میں آسی شبے حشر میں جس کے سائے میں آسی شبے حشر میں ایسے
دامان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا السلام علیکم